میرے والد ابوالاسر حفیظ جالتری کو جتنا بھی ایک شاعر ہوتے ہوئے عروج ملا، اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا، اور انہیں یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے شاہ نامہ اسلام کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، تو اس کی وجہ وہ خود بھی جو سمجھتے تھے اور ہم سب بھی یہی جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہی وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور انہوں نے ہمیشہ نعت رسول لکھی اور بہت محبت سے پڑھی، یہاں تک کہ پاکستان بننے سے پہلے ان کا ایک سلام جب وہ بحری جہاز سے حج پہ گئے تھے تو یثرب کے جانے والے میرا سلام لے جا، وہ جانتے ہیں سب کچھ، پہچانتے ہیں سب کچھ، اتنا پیام لے جا میرا سلام لے جا۔ پھر ہے ان کا سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ تو اس ایسے سلام اور ایسے دل سے ہمیشہ انہوں نے لکھے اور پڑھے، اور وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ان پہ کرم رہا، اور حضور پاک کی وجہ سے ہی انہیں یہ عروج ملا، جس کو ہمیشہ وہ یہ دہراتے تھے کہ اللہ اور رسول کا کرم ہے مجھ پہ۔ اس کے علاوہ پاکستان جب بنا ہے تو تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا قائد اعظم کے ساتھ۔ اس زمانے میں وہ ایک وار پبلسٹی ہوا کرتی تھی، اس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور انہیں سر کا خطاب دیا گیا، تو قائد اعظم کے کہنے پہ جہاں سب نے اپنے خطابات انگریز حکومت کو واپس کیے تھے، تو حفیظ صاحب نے بھی اپنا خطاب واپس کیا اور نوکری ختم کی۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا اور تحریک کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس طرح کیا جاتا تھا کہ جگہ جگہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے ہوا کرتے تھے اور مسلم لیگ کے جلسے ہوتے تھے، وہاں پہ حفیظ صاحب جاتے تھے اور شاہ نامہ اسلام پڑھتے تھے، اور شاہ نامہ اسلام پڑھ کے اس زمانے میں شاہ نامہ اسلام بہت مشہور تھا اور ہر گھر میں مسلمان گھر میں پڑھا جاتا تھا بڑے شوق سے۔ تو جب اس کا ایک خالق پڑھتا تھا، ترنم سے پڑھتے تھے، تو بہت دنیا جمع ہوتی تھی اور تحریک پاکستان کے لیے بھی جمع ہوتی تھی، تو وہ بیچ میں جب بہت ہی لوگ انوالو ہو جاتے تھے تو وہ اپنا کلام پڑھنا بند کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب چندہ جمع کرو، اور وہ خود ہی سناتے تھے کہ اس زمانے میں 60-70 ہزار روپیہ، 80 ہزار روپیہ، جو اس زمانے میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا، تو وہ ہر جلسے میں جمع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم سے ملنے کا شرف حاصل تھا اور ان کے لیے کام کرنے کا۔ جب 14 اگست کو قائد اعظم کی تقریر ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوئی، اس سے فوراً بعد حفیظ صاحب کی آواز میں ریڈیو پاکستان سے ایک نظم جو کہ قائد اعظم نے پہلے اس کو چیک کیا، پسند کیا، وہ نشر ہوئی۔ اس کا عنوان تھا نیا دور، یا پاکستان ہمارے لیے جیسے ایک نیا دور ہے، تو بہت مشہور نظم تھی وہ۔ اور قائد اعظم کا تو انتقال ہو گیا تھا 1948 میں، اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کے بہت محبت تھی میرے والد کو، بہت عقیدت تھی، بہت احترام کرتے تھے ان کا، اور یہاں تک کہ ہمارے گھر وہ تشریف لائیں، اس کی تصویریں میرے پاس اب موجود ہیں، یہاں میں نے اپنے سب سے پرومیننٹ جگہ گھر میں لگائی ہوئی ہے۔ میرے لیے بڑا ایک ہسٹری ہے، میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور میں ایک دفعہ بچپن میں ان کے گھر گئی اور مادر ملت بہت پیار سے میری امی سے اور میرے والد سے ملا کرتی تھیں، اور بہت بڑی ہے ہمارے لیے ایک باعث فخر۔ میرے والد کا بہت ساتھ رہا تحریک پاکستان میں، انہوں نے بہت جدوجہد میں اپنا کردار ادا کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ جب 14 اگست کو پاکستان بننے پہ قائد اعظم کی تقریر ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئی،
تو میرے والد حفیظ جالندری نے ایک سے نظم لکھوائی اور اس کو پڑھا، پہلے پسند کیا قائد اعظم نے، جو ان کی قائد اعظم کی تقریر کے فوراً بعد ریڈیو پاکستان لاہور سے نشر ہوئی، اور اس کا عنوان تھا نیا دور۔ اور اسی طرح تحریک پاکستان میں اس زمانے میں ہر مسلمان نے، اور جو بھی جس کے پاس جو بھی ہنر تھا اور جتنی طاقت تھی اس نے حصہ لیا۔ حفیظ صاحب نے شاہ نامہ اسلام کو اپنا ایک ہتھیار بنایا، اور تحریک پاکستان کے جو جلسے ہوا کرتے تھے، جو کہ ہر قصبہ، شہر، گاؤں لوگ جاتے تھے اور چندہ جمع کرتے تھے، تو حفیظ صاحب وہاں ان کے ساتھ جاتے تھے، اور اس زمانے میں شاہ نامہ اسلام بہت پسند کیا جاتا تھا، تو شاہ نامہ اسلام پڑھتے تھے، اور بیچ میں جب ایک پیک آتی تھی تو وہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب تم یہ بوریاں جو ہیں پاکستان کے لیے بھرو، پیسہ چندہ جمع کرو، اب باقی میں اس کے بعد پڑھوں گا۔ تو اس طرح اس زمانے میں 60,000 روپیہ، اس زمانے میں بہت پیسہ ہوا کرتا تھا، 60,000 70,000 روپیہ، جو کہ ایک ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ایک ایک جلسے میں جگہ جگہ، گاؤں گاؤں جا کے جمع کرتے تھے، اور ان کو بہت ہی عقیدت قائد اعظم سے۔ میرے بھی ہیرو، جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا کون ہیرو ہے، میرے ہیرو قائد اعظم ہیں، اور میرے والد کے بھی ہیرو قائد اعظم تھے۔ اس کے علاوہ فاطمہ جناح، جب قائد اعظم کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو فاطمہ جناح سے ہمارے تعلقات رہے، اور میں ان کے گھر گئی، یہ مجھے یاد ہے، اور ہمارے گھر وہ تشریف لے کر آئیں، اور اس طرح کچھ تصاویر تک میرے پاس موجود ہیں، جو کہ میں نے سب سے پرومیننٹ جگہ پہ اپنے گھر میں لگائی ہوئی، تو ایسے تعلقات رہے۔